بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. آئی دنیا میں جم جم عید میلاد رسول. آئی دنیا میں جم جم عید میلاد رسول. آئی دنیا میں جم جم عید میلاد رسول. تو دنیا کے سب غم عید میلاد رسول. تو دنیا کے سب غم عید میلاد رسول. ایک بلڑے میں وہ دونوں ایک میں یہ ایک ہے. ایک بلڑے میں وہ دونوں ایک میں یہ ایک ہے. دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول. دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول. آئی دنیا میں جم جم عید میلاد رسول. تو دنیا کے سب غم عید میلاد رسول. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ حمد و ثنا حضور نبی پاک صاحب الاولاد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دی اندر ہدیتاً تحفتاً درود و صلاۃ و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام حفاظ کرام اور ثنا خوان شیریں لسان اور میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج دی محفل پاک حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار دو عالم مختار دو عالم امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی میلاد پاک دی محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ الحمدللہ محفل پاک دی صدارت حضرت علامہ مولانا حافظ اور قاری طاہر فاروق صاحب مجددی کیلانی امام مسجد ہادہ الحمدللہ جلوہ فرما نے، اور میرے تو پہلے جناب قبلہ حافظ صاحب بڑا ہی پیارا بیان فرما رہے سن، حضور دے میلاد کا ذکر فرما رہے سن، پھر انہوں دے بھائی چھوٹے حضور دی ثنا خوانی کر رہے سن، پھر جناب جی قبلہ صوفی محمد ذوالفقار احمد صاحب چشتی رضوی مدد اللہ علی سرکار کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے سن، اور الحمدللہ میں بھی نہ چیز حاضر ہاں۔ جناب قبلہ حاجی رحمت علی صاحب نے حکم فرمایا، وعدہ کیتا، وعدے دے مطابق حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے 11ویں سپارے دے وچوں سورہ توبہ دی آخری آیت کو پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ڈبل آواز نے ختم کرو تے آواز کھول دو، ڈبل آواز نہیں، ڈبل آواز جی ڈبل ہوندی وہ سمجھ نہیں آتی، جدوں آواز بہتی ہوندی نا گڑ 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 پھر نہیں سمجھ آتی، تے آواز سادی ہوئے تے آواز کھول کے۔ تو اللہ رب العالمین دے پیارے کلام دے وچوں جڑی آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اس آیا کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دا میلاد بھی بیان فرمایا ہے، اور اپنے محبوب دیاں شاناں بھی بیان فرمائیاں نے، اور اپنے محبوب دیاں عظمتاں بھی بیان فرمائیاں۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایک باری مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ باقی یہ جڑی وتر رکھی ہے نا، وتر اے ذرا ختم کرو، قریب قریب ہو جاؤ، بڑی مہربانی۔ آج سب تسی بھی سامنے آؤ، تھوڑے ہلو، حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ چار بایا نا چار تے انہوں جب تک ہلائیے نہ تے الی لگ جاندی ہے، اس واسطے ذرا ہلو جلو، تھوڑے جے اگے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ کتنی جگہ خالی پئی۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا البتہ تحقیق تشریف لے آیا تواڈے ول تواڈے وچوں شان والا رسول۔ بڑا رسول بولو، شان والا رسول، عظمت والا رسول، بلندیاں والا رسول، او رسول کہ جس رسول نو اپنے کسے امتی کی تکلیف گوارا نہیں، اپنے کسے امتی دی پریشانی گوارا نہیں۔ فرمایا اپنی امت دا چاہنے والا، اپنی امت دا حریص اور مومنہ تے شفقت فرمان والا مہربان رسول آ گیا۔ حضرات محترم، اس آیا کریمہ کے اندر رب نے فرمایا رسول، لام کے اتے
تنوین آ گئی، دو پیشاں آ گئی، یہ دو پیشاں کملی والے دی شان نو ظاہر کر رہی ہیں، یہ دو پیشاں حضور دی افضلیت نو ظاہر فرما رہی ہیں، یہ دو پیشاں سرکار دیا مرتبہ نو ظاہر فرما رہی ہیں۔ فرمایا شان والا رسول آیا، کیا بولو؟ کچھ بولو، شان والا رسول، رسول شان والا رسول البتہ تحقیق تشریف لے آیا تواڈے تواڈے وچوں شان والا رسول، عظمت والا رسول، بلندیاں والا رسول، او رسول آیا جدے نال دا پوری کائنات اندر نہ نبیاں وچوں برابری ہے، نہ انساناں وچوں، نہ جناب والا کسی اور انسان میرے نبی دے برابر دا کوئی نہیں۔ فرمایا سب تو والا شان والا ہے، سب تو والا شان والا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی قلم اٹھی، آپ فرماندے کہ خلق سے بلکہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ تیسرا سپارہ پہلی آیت کریمہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ میرے رب نے فرمایا اے دنیا والے ہو، اے کائنات میں رہن والے ہو، اساں جڑے رسول بھیجے نے، جڑے پیغمبر بھیجے نے، اساں بعض رسولاں نو بعض تے فضیلتاں عطا فرمائیاں نے۔ آدم صفی اللہ دا اپنا مقام، نوح نبی اللہ دا اپنا مقام، اسماعیل نبی اللہ دا اپنا مقام، ابراہیم خلیل اللہ دا اپنا مقام، موسیٰ کلیم اللہ دا اپنا مقام، عیسیٰ روح اللہ دا اپنا مقام، داؤد خلیفہ اللہ دا اپنا مقام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اپنا مقام، اسحاق علیہ السلام دا اپنا مقام، ادریس علیہ السلام دا اپنا مقام، ہود علیہ السلام دا اپنا مقام، حضرت یعقوب علیہ السلام دا اپنا مقام، یوسف علیہ السلام دا اپنا مقام، لوط علیہ السلام دا اپنا مقام۔ ہر نبی دا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی شان ہے، اپنی اپنی عظمت ہے۔ اور یارو پوری کائنات دے نبیاں دے اندر کوئی نبی ایک دوجے دے برابر نہیں، ایک دوجے دے برابر نہیں۔ فرمایا ہر نبی دا علیحدہ علیحدہ، یہ میری گل نہیں، قبلہ کاری صاحب دی گل نہیں، اپنا حافظ صاحب دی بات نہیں، یہ بلکہ اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا فرمان ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا ہم بعض رسولاں نو بعض تے فضیلتاں دتیاں نے، پھر انہاں وچوں وہ بھی رسول ہیں جنہاں دے نال رب نے کلام فرمایا، گفتگو فرمائی، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اگے فرمایا سب کو زیادہ بلندیاں، سب کو زیادہ عزتاں، سب کو زیادہ عظمتاں، سب کو زیادہ شاناں، سب کو زیادہ درجات اگر اساں عطا فرمائے نے۔ اے کملی والیا، بدوہا دے چہرے والیا، لیل دیاں پیاریاں زلفاں والیا، الفجر دی پیاری نشانی والیا، یاسین دیاں سونے دے مبارک و زینت اللہ والیا، العصر دے پیارے زمانے والیا، لا امرکا دی سونی دے پیارے
پیاری جان والیا ید اللہ دے نورانی حسین ہتھاں والیا وجہ اللہ دے نورانی چہرے والیا وما ینطق عن الہوی سونی تے پیاری زبان والیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی شان والیا اے سونیا محبوبہ میں تیرے رب نے تینوں سب کو زیادہ عزت عطا فرمایا ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ مزہ نہیں آ رہا اچھی کہہ دو سبحان اللہ سب کو زیادہ عزت سب کو زیادہ عزت اے محبوبہ تمہانوں عطا فرمایا حضرت توجہ فرمانا حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام پورے طور دے جلوہ فرمائے تجلی رب دے نال ہم کلام ہوئے میرے اللہ نے قرآن عطا فرمائی پھر پیارے کلیم دے نال گفتگو فرمائی عرض کی مولا تم میرے تے بڑا انعام فرمایا میرے تے بڑیاں مہربانیاں فرمایا میرے تے بڑا کرم فرمایا میرے تو پہلا ایڈی شان ایڈی عظمت تو کسی نے عطا نہیں فرمائی کسی نال گفتگو نہیں فرمائی مولا تیرا شکر ہے میرے رب نے فرمایا اے میرے پیارے کریم یاد رکھو میں تمہارے تے انعام کیتا ہے عزتاں دتیاں عظمتاں دتیاں نبوتاں دتیاں کتاب دتی ہے پر یاد رکھو میری توحید تے ایمان رکھن دے نال میرے پیارے محبوب نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھو سبحان اللہ میرے آخری نبی کی محبت لازمی ہے ضروری ہے مولا کیا تیرے محبوب کی محبت ضروری ہے فرمایا ہاں اے موسیٰ کلیم اے موسیٰ علیہ السلام اگر میں اپنے محبوب نو اور اپنے محبوب کی امت نو پیدا نہ کرنا ہوں کہ میں کسے شہر نو ہی پیدا نہ کرنا کسے شہر نو ہی پیدا نہ کرتا نہ زمین ہوندی نہ آسمان ہوندے نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ جنت نہ دوزخ نہ انسان نہ جن نہ فرشتے نہ غلام نہ غلمان نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ عرش نہ فرش نہ فلک نہ زمین فرمایا کسی شے دا بھی وجود نہ ہوندا اگر اے موسیٰ میں اپنے محبوب نو اور اپنے محبوب کی امت کو پیدا نہ کرنا ہوتا اے موسیٰ اگر میں اپنے محبوب نو اور محبوب کی امت کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں نبیاں وچوں ہی کسی نبی نو پیدا نہ کردا اے موسیٰ میں تینوں بھی پیدا نہ کردا اگر اپنے محبوب نو نہ پیدا کرنا ہوتا نعرہ تکبیر اللہ زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ اے موسیٰ میں تینوں بھی پیدا نہ فرماندا اگر میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا ہوندا اور خالق کائنات نے اپنے محبوب نو مخاطب کر کے فرمایا حدیث قدسی انہوں آدھے نے کلام اللہ دا ہوئے راوی مدینے والا ہوئے والا ہوئے میرے اللہ نے فرمایا اے سونیا محبوبہ لولا کلمہ خلقت الافلاق اے محبوبہ اگر تمہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کسی شہر میں پیدا نہ کردا پھر فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ اے محبوبہ اگر تمہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کردا اگر کائنات بنائی گئی ہے تو محبوب دی خاطر سبحان اللہ اگر کائنات بنائی گئی ہے تو محبوب دی خاطر بنائی گئی ہے اللہ اکبر بلکہ ذکر ہوندہ ہے کہ سب تو پہلے جس طرح قبلہ حافظ صاحب بیان فرما رہے سن سب تو پہلے میرے رب نے
اپنے نور دے وچوں اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا اپنے نور دے وچوں اپنے نور دے وچوں اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے آقا ایک گل تے ارشاد فرماؤ فرمایا کی پوچھنا چاہنا ہے عرض کی سونیا ساریاں چیزاں تو پہلا اللہ نے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا ہے کیڑی شے نو پیدا فرمایا ہے میری سرکار نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ اے جابر ساریاں چیزاں کو پہلا اللہ کریم نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے جو پیدا فرمایا کدوں پیدا فرمایا فرمایا انہوں نہ زمین سی نہ آسمان سی نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ انسان فرمایا کچھ بھی نہیں سی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے نور نو اپنے نور دے کو پیدا فرمایا ہے اور اس مقام تھے میرے شیخ کامل مرشد کامل حضور تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نقشہ پیش کیتا جس لئے نظر گئی نا عالم ارواح والے آپ نے فرمایا کہ اے کائنات دے بہت ہی دیر دی نہیں دی آج دی گل آپ فرمانے کون فیاکون تاکل دی گل حاجی رفیق صاحب توجہ فرماؤ بزرگانیاں گلاں بھی بزرگ ہوندیاں نے بزرگانیاں گلاں بھی بولو بزرگ ہوندیاں نے میرے شاہ کامل فرماتے ہیں کون فیاکون تاکل دی گل اسائیں کے برید لگا آئی تو میں حرف نشان نیا تو میں حرف نشان نیا کہ تم تتی نیم گواہ آئی اجے بیسانو آؤ بے جس دے پہلے پھوٹے کعوہ آئی میرے علی شاہ رلتا یوں بیٹھے میرے علی شاہ رلتا یوں بیٹھے جب سکھ تمہانوں آئی میرے علی ہے خود نبی ہے میرے علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا میرے علی شاہ رلتا یوں بیٹھے جب سکھ تمہانوں آئی معلوم ہو گیا میرے کملی والے کا نور سب تو پہلے رب نے پیدا فرمایا سب تو پہلے نور مصطفیٰ اور میری گل نہیں اللہ دا قرآن بھی ہے کہ کملی والے دا فرمان بھی اللہ دا قرآن بھی ہے کہ کملی والے دا فرمان خالق کائنات نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم فرمایا وہ اول بھی ہے وہ
وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ ہر شے کا جانن والا بھی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت کے مقدمے کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کملی والے دی نعت بھی ہے کہ رب دی حمد و ثنا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے آیت کریمہ رب دی حمد بھی ہے اور رب دے حبیب دی نعت بھی ہے۔ حضرت توجہ فرمانا مسلمانوں، جامعہ مسجد عنایت دسکا 8 نمبر ڈونگی جلائن والے ہو، مسجد عنایت کے اندر حاضر ہو کے اپنے کملی والے محبوب دے ملاد کا ذکر سن کے اپنے ایمان متازہ کرنے والے ہو۔ حضرت غور فرمانا، اول و آخر ظاہر و باطن عالم، یہ میرے اللہ دیا صفتان ہیں۔ کتنیاں؟ اللہ دی بولو اللہ رب دیاں صفتاں، میرا اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر شے کا جاننے والا بھی ہے۔ یہی صفتاں میرے کملی والے محبوب دیاں، میرا آقا کملی والا اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر شے کا جاننے والا بھی ہے۔ اللہ دیاں صفتاں کیویں، اوتے محبوب دیاں صفتاں کیویں؟ فرمایا اول و آخر ظاہر و باطن، رب دا ہونا ذاتی طور دے اور اول و آخر ظاہر و باطن ہونا کملی والے محبوب دا رب دی عطا نال۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل سنیت دا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ یہ صفتاں رب دیاں ذاتی طور تے اور کملی والے دیاں رب دیاں عطا بے شک بے شک رب دیاں عطا عطا کیتیاں ہوئیاں نے۔ فرمایا هو الاول، میرا نبی اول، ساڈا نبی اول، بولو ذرا ساڈا نبی، ساڈا کملی والا محبوب اول۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، میرے محبوب دی ذات پاک، شان والی ذات، عظمت والی ذات، عزتاں والی ذات، بلندیاں والی ذات، یہ ذات جڑی سب تو پہلے تشریف لے آئی، ساری کائنات بعد جماعت دے وجود کے اندر آئی۔ فرمایا سب تو پہلے نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ دے وچوں میرے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ رسول، شان والا رسول، عظمت والا رسول، پھر او رسول کہ جس رسول نو اپنے کسے امتی کی تکلیف گوارا نہیں، واہ اپنے کسے امتی کی بولو تکلیف گوارا، تکلیف گوارا نہیں۔ یارو تکلیف سانون دیئے تے پریشان مدینے والا تکلیف سانون دیئے پریشان مدینے والا ہو جاندہ ہے۔ اتھے میں ضمن نرز کر جاواں کیویں کملی والے کو اپنی امت نال پیار ہے، اپنی امت نال محبت ہے، اپنی امت نال الفت ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم۔ فرمایا جنہوں اللہ کریم نے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا، نور مصطفیٰ عبادت اندر مشغول ہو گیا، عبادت اندر مشغول ہو گیا، بولو ذرا عبادت کے اندر مشغول ہو گیا، قیام فرمایا، سجدہ فرمایا۔ پھر یہ بھی ذکر آؤں ہے نور مصطفیٰ نے نور کا نیت لیا، قیام فرمایا، 1000 سال قیام کے اندر گزر گیا، رکوع فرمایا، 1000 سال رکوع میں گزر گیا، پھر قومہ فرمایا، 1000 سال قومے کے اندر گزر گیا، پھر سجدہ فرمایا، 1000 سال سجدے کے اندر گزر گیا، پھر جلسہ فرمایا، 1000 سال جلسے میں گزر گیا، پھر دوجا سجدہ فرمایا، 1000 سال دوجے سجدے کے اندر گزر گیا، پھر دوسری رکعت شروع ہو گئی، وہ بھی 1000 سال کا ایک رکعہ نے جب عبادت مکمل ہوئی، میرے رب نے فرمایا اے میرے سونے محبوبہ، اے محبوبہ تساں میری عبادت کا حق ادا کر دیتا ہے، اج منگو کی منگ دے ہو،
اج سونیا منگ لے کی منگنا عرض کیتی مولا میرے علم دے وچ کہ تو سارے نبیاں نو بھیجے گا سب کو آکھ کے مینوں دنیا دے وچ بھیجے گا تے آخری نبی بنا کے بھیجے گا پھر میرے علم وچ کہ ایک قوم میں کی امت میرے لڑ لاوے گا وہ امت گناہگار ہوے گی سیاہکار ہوے گی بد اعمال ہوے گی بد کردار ہوے گی گناہ کرے گی خطاواں کرے گی غلطیاں کرے گی جہنم والے کام کرے گی پر مولا میں اس عبادت دا سلا تیرے کو دنیا دا مال نہیں مانگدا دولت نہیں مانگدا سونا نہیں مانگدا چاندی نہیں مانگدا مالو متا دا میں طلبگار نہیں ماں فرمایا محبوبہ کہ کی مانگ دے ہو عرض کیتی مولا اس عبادت دا سلا میں تیرے کو اپنی امت دی بخشش مانگنا اپنی امت دی بخشش عزیز علیہ ما عنتم فرمایا میرے محبوب نو اے نبی دے امتیو واڈا تکلیف وچ پینا میرے نبی نو ناگوار گزردا ہے پھر وہ نبی اللہ اکبر لجپال نبی سبحان اللہ لجپال نبی بے شک لجپال پریداں توڑ دے نہیں لجپال پریداں توڑ دے نہیں جدی ماں پڑ دے ان چھوڑ دے نہیں تارے آیا نو خالی موڑ دے نہیں تارے آیا نو خالی موڑ دے نہیں سخی خیر دواریوں پانے دے لجپال نبی ایک صحابی نے عرض کی تھی آقا دنیا وچ رہ کے جدوں دل کردا ہے سونیا تواڈے کول حاضر ہو جانے ہاں حاضر ہو کے تواڈی زیارت کر لینے ہاں عید کر لینے ہاں عید کر لینے ہاں ملاقات ہو جاندی ہے پر آقا قیامت والے دن جدوں نفسا نفسی دا عالم ہوے گا میدان محشر ہوے گا یا رسول اللہ تسی اعلیٰ مقام پہ ہوو گے اسی کتھے کھجر خراب ہو گے یا رسول اللہ اگر تمہاروں تلاش کرنا ہوئے کہ کتھے ملاقات ہو سکے گی میری سرکار نے فرمایا اے میرے غلام ترے مقامات ہوں گے جتھے میری تمہاری ملاقات ہو سکے گی یا رسول اللہ کیڑے فرمایا پہلا مقام وہ ہوئے گا جتھے میری امت اعمال کو لے جانے جتھے میری امت اعمال کو لے جان گے اگر میرے کسے امتی دی نیکی کٹ ہوئی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہویا کہ میں وہ پورا کر کے ہنی نیکیاں وہ دے اندر ڈال کے ان نیکیاں والا پلڑا بھاری کر کے ان جنت کا حقدار بنا دوں عرض کی تھی آقا اگر اتھی ملاقات نہ ہوئی دوجا مقام فرمایا پل صراط کیڑا بولو پل صراط اچھی بولو پل صراط فرمایا پل صراط ہوے گا او پل جڑا مالم بری کے تلوار نہ تیز فرمایا میری امت گزرنے والی ہوے گی میں کنارے تے کھلو کے اپنی امت کی سلامتی دے گزرنے دیا دعاواں کردا ہواں گا یا رب سلم امتی یا رب سلم امتی ایتھے میں محبت دی گل کر جاواں حضرات گرامی جدوں میرے تے تواڈے لجپال نبی معراج شریف تے گئے نے سدرۃ المنتہا دا مقام آیا جبریل رک گیا براق رک گیا میری سرکار نے فرمایا اے جبریل چل میرے نال اگے چل عرض کیتی سونیا اگے جان دی اجازت نہیں اگر ایک وال برابر دی اگے جاواں میرے پر چل جاندے نے سڑ جاندے نے میں اگے نہیں جا سکدا فرمایا اے جبریل جدوں میرے جدے امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیاں نے اگ وچ سٹن دیا تیاریاں کیتیاں نے اگ جلائی اگ آسماناں دے نال اگ دے شعلے گلاں کردے سن اور تسی حاضر ہوئے سو تساں گیا سی اے پیارے خلیل کوئی حاجت ہوئے کوئی تمنا ہوئے کوئی آرزو ہوئے کوئی جستجو ہوئے اللہ اکبر پیارے خلیل نے فرمایا اے جبریل میں تیرے نال کوئی حاجت نہیں کوئی تیرے نال کام نہیں کیونکہ جانتا ہے
آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ اے جبریل میرا رب جانتا ہے، میرا رب جاندا ہے۔ بولو میرا رب جانتا ہے۔ یا جو خلیل اگ ول جا رہے ہیں، جدوں خلیل اگ ول چلے نے، رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ میرے کملی والے نے فرمایا جبریل ادو تساں یہ کیا سی کیا ہے پیارے خلیل ہے ابراہیم، میں اتھوں تک جا سکنا جتھوں تک کسی دی رسائی نہیں، کہ تساں کہہ دی کوئی حاجت ہوئے کوئی تمنا ہوئے۔ اے جبریل دس تو اپنی حاجت دس، کوئی آرزو ہے میں اتھوں تک جا رہا ہوں جتھوں تک تو بھی نہیں جا سکتا۔ کیا بات، عرض کی جی سونیا جی کو تمنا ہے ایک کو آرزو ہے، فرمایا کی عرض کی جی آقا رب کو اجازت لے دیو کہ جدوں قیامت دا دن ہوے، نفسا نفسی دا عالم ہوے، پولیس رات ہوے، تہاڈی امت بول دیو تو گزرنے والی ہوے، میں کوئی اجازت ہوے کہ میں اپنا پر جڑا بول دیو تے بچا دیواں تاکہ تہاڈی امت سلامتی نال گزر جاوے، تہاڈی امت سلامتی نال گزر جاوے۔ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ حضرت امام اہل سنت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں رضا پل سے اب، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور میرے شیخ کامل حضور تاجدار گولڑا دی قلم واہ واہ، سبحان اللہ، آپ ہی بولے آپ فرمانے یوتی کا ربو کا داسد سا، یوتی کا ربو کا داسد سا، فقردہ کی پوری آس یسان، لجبال کرے سی پاس یسان، لجبال کرے سی پاس یسان، وشفا کو شفا سے ہی بڑھیا۔ حضرات گرامی میری سرکار نے فرمایا اے میرے غلام دوسرا مقام پرفرات ہوئے گا، میں اپنی امت اسلام کی واسطے دعا کرتا ہوں گا۔ عرض کی سونیا اگر اتھے ملاقات نہ ہوئے تیسرا مقام کیڑا ہے؟ فرمایا تیجا مقام حوض کوثر، سبحان اللہ، حوض کوثر، بولو حوض حوض کوثر۔ میں اپنی پیاسی امت کو واللہ، حوض کوثر کا جام پلاتا کتنا لجپال نبی رب نے سانو عطا فرمایا، ایڈا لجپال نبی یارو بڑیاں بڑیاں نعمتاں میرے رب نے دتیاں نے سانو، لیکن کسے نعمت کا احسان نہیں چلایا، پر جدوں محبوب نبی لجپال عطا فرمایا فرمایا مومنو میں اپنا رسول دے کے تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو تواڈے تے احسان کیتا ہے کہ میں شاناں والا عظمتاں والا بلندیاں والا عزتاں والا نبی شو عطا فرما دی۔ بے شک بے شک، اور ہر موڑ تے عالم ارواح وچ بھی
میرے نبی نے سانو یاد رکھے عالم ارواح بلفرات دے بھی میزان عمل دے بھی ہاں جی حوض کوثر دے بھی او حوض کوثر جی شان انا آتیناک الکوثر اور اس مقام پہ بھی اللہ حضرت امام اہل سنت بولے آپ فرمانے ٹھنڈا 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 میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا مل کے پڑھو محبت نہ آواز کر کے پڑھو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا جی ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں رب موتی ہے یہ ہے قاسم رب موتی ہے یہ ہے قاسم اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں کثرے دنا تک کس کی رسائی کثرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں انا آتینا کل کوثر انا آتینا کل کوثر ساری کثرت باتیں یہ ہے فرمایا تیجا مقام حوض کوثر یارو کیسا لجپال نبی رب نے سانو عطا فرمایا ہر موڑ دے کملی والے سانو یاد رکھے ہر موڑ دے اللہ اکبر پھر فرمایا او رسول کہ جڑا اپنی امت دا چاہنے والا ہے اسی دنیا دے مال دے حریصاں دولت دے حریصاں کوٹھیاں دے کاراں دے حریصاں سونے دے چاندی دے حریصاں مال و متا دے حریصاں پر میرا کملی والا اگر حریص ہے کہ اپنی پیاری امت دا حریص ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا مومنہ پہ شفقت فرمان والا رسول مہربانی فرمان والا رسول فرمایا رحیم رسول آ گیا رؤوف رسول آ گیا کریم رسول آ گیا اللہ دا حبیب رسول آ گیا جو فرماؤ شانہ والا نبی آیا اللہ نے فرمایا اے دنیا والیو میں اپنے محبوب نو بھیجیا تھوڑے وال اور میرے اللہ نے اپنے حبیب دا میلاد ایکو آیت کریمہ کے اندر بیان نہیں فرمایا بلکہ مختلف مقامات کے مختلف انداز کے اندر مختلف طریقیاں دے نال میرے رب نے اپنے محبوب دے میلاد دا ذکر فرمایا کہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین میرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ تواڈی ٹھنڈی ہے انج نہیں ذرا کھڑ کے بولو سبحان اللہ پتہ لگے ٹھیک ہے تھوڑے ہاں پر آواز بہت والی آوے ایک بار پھر محبت نال کہہ دو سبحان اللہ فرمایا تحقیق آیا دعا دیول اللہ کی طرف نور اور روشن کتاب نور تو مراد کملی والا محبوب کتاب مبین تو مراد اللہ کا پیارا کلام قرآن مجید فرقان حمید اس نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سارے جہاں واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے اس نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
دیا شاہد بنا کے گواہ بنا کے حاضر و ناظر بنا کے خوشخبری سنان والا اللہ دے عذاب مندران والا اور اللہ دی طرف اللہ دے حکم دے مطابق بلان والا چپکا مارتا ہویا آفتاب بنا کے بھی آئے انہیں فرمایا میرے رب نے اپنے مقبول دی آمد کا ذکر اپنے مقبول دی میلاد کا ذکر انہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین مختلف انداز فرمایا تواڈے ول آیا تشریف لے آیا میں بھیجیا یارو بھیجیا وہ جاندا ہے تشریف وہ لے جیڑا پہلے بھی موجود ہوئے جیڑا بولو اچھی بولو پہلے بھی موجود ہوئے معلوم ہویا میرا نبی پہلے دا میرا نبی بولو ساڈا نبی پہلے دا کدوں پہلے دا جدوں کچھ بھی نہیں سی ادوں رب سی یا رب دا محبوب سی ہاں جی رب سی یا نور مصطفیٰ سی اور نور مصطفیٰ نے ہر شے کو بنایا ہر چیز بعد میں پیدا کی گئی بلکہ میری سرکار نبی کریم علیہ السلام نے کولوں پوچھا گیا آقا تہاڈی نبی کدوں دے ہو کدوں دے نبی ہو فرمایا میں اودوں بھی نبی سا جدوں حضرت آدم علیہ السلام دے جسم کے اندر روح سی داخل کی گئی فرمایا پیارے آدم تو پہلے دا میں نبی ہوں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے دنیا والےو بظاہر تے میں باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا لیکن حقیقت کے اندر میرا باپ کملی والا محبوب ہے کملی والا محبوب ہے حضرات گرامی نور مصطفیٰ رب نے پیدا فرمایا پھر وہ نور مصطفیٰ چلتا چلتا رب دے قرب دے اندر آ گیا مقام خاص کے رب نے رکھیا اپنے قرب دے اندر پھر اللہ کریم نے نور کیوں بنایا کیوں پیدا کیتا کی وجہ ہے میرے رب دا اعلان ہے فرمایا کن تو کنزل مخفیا فرمایا میں ایک چھپیا ہوا خزانہ تھا محبت پیدا ہوئی کہ میں نے کوئی رب کہنے والا ہوئے کوئی میں نے پہچاننے والا ہوئے میں بھی پہچانیا جاوا میں نور مصطفیٰ بنا لیا جناب والا اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ دینا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام دی پشت مبارک کے اندر رکھ دیتا پھر حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا اللہ کریم نے جس کو اپنا پیدا ہوئے پیارے حضرت حوا نور مصطفیٰ حضرت حوا کو لا گیا پیارے آدم آرام فرما رہے پہلے دل چ خیال آیا کلم کلا ہاں دل نہیں لگتا یہ ہے جنت وچ تے کلم کلا یا اللہ کوئی ساتھی ہونا چاہیے اکھاں لگ گئیاں اکھاں کھلیاں تے ویکھیا کہ بی بی کول بیٹھی ہے ایک بی بی کول بیٹھی ہے حسین جمیل خوبصورت جس نے دیکھیا حیران ہو گئے مولا کادے واسطے فرمایا تیرے واسطے خیال آیا میں چھواں آواز آئی یہ چھونا نہیں اجے مس نہیں کرنا مولا تو بنائی نہیں میرے واسطے پھر فرمایا کچھ شرطاں نے شرطاں نے وہ شرطاں پوریاں کرو گے تو پھر اجازت ہوئے گی مولا کی شرطاں نے فرمایا حق مہر ادا کرو یا اللہ کی حق مہر ہے فرمایا میرے آخری محبوب کملی والے تے درود پڑھو سبحان اللہ میرے محبوب تے درود پڑھو تے پھر حق مہر ادا ہوئے گا درود پاک پڑھیا درود پاک پڑھیا شرط پوری ہوئی ہاں جی پھر یہ نکاح ہو گیا اللہ کریم نے پھر نور مصطفیٰ حضرت اماں حوا کی طرف منتقل فرما دیتا پہلے فرشتے پیارے آدم کا احترام کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں عزت کرتے ہیں جب نور حضرت حوا کو چلا گیا پھر فرشتے حضرت حوا کی تعظیم کرن لگ پے پوچھا مولا یہ کی وجہ ہے فرشتے مینوں چھڑ کے ادھر کیوں گئے نے فرمایا پیارے آدم
میرے محبوب دا نور جو ہے ان حوا بولے حوا بولے یہ وجہ تو حوا دی تعظیم ہو رہی ہے مختصر کرنا حضرات گرامی خالق کائنات نے حضرت حوا دے وچوں نور مصطفیٰ کی دل منتقل کیتا حضرت شیس علیہ السلام وال پہلے تے جوڑا جوڑا پیدا ہو رہا ہے آدم علیہ السلام دی ایک بیٹی ایک بیٹا ایک بیٹی ایک بیٹا ایک بیٹی ایک بیٹا حضرت شیس علیہ السلام کلے پتر پیارے آدم دے پیدا ہوئے نے پھر وہ نور مصطفیٰ حضرت شیس علیہ السلام کو لا گیا پیارے آدم علیہ السلام نے فرمایا اے شیر میں تیرے کو دی امانت رکھ کے چلے آوا وہ دی حفاظت کرنا وہ دا دھیان کرنا وہ دا خیال کرنا اے غیرہ والے پاسے نہ جاوے اے جتھے بھی جاوے فقیدہ اور اچھے طریقے دنال منتقل ہوندہ جاوے حضرات محترم پیارے شیس نے وعدہ کر لیا حضرات گرامی میرے کملی والے محبوب دا نور پاک کبھی شیس علیہ السلام کو کبھی نوح علیہ السلام کو کبھی چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر پشت در پشت پشت در پشت پشت در پشت چلتا چلتا کتنے آ گیا حضرت عبد مناف کو لا گیا عبد مناف حضرت عبد مناف دا پتر ہویا ہاشم پھر نور مصطفیٰ ہاشم دے کو لا گیا پھر حضرت ہاشم نو رب نے پتر دیتا حضرت عبد المطلب پھر نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کو لا گیا پھر حضرت عبد المطلب نو رب نے پتر دیتا عبداللہ پھر نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کو لا گیا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے آپ فرمانے جدو میں نور مصطفیٰ دا امین بنیا میرے وجود وچوں بڑیاں بڑیاں کرامتاں ظاہر ہو رہی بڑے بڑے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر میں زمین دے چاہنا اگر خشک زمین ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اگر کوئی درخت خشک ہے وہ بھی ہرا ہو جاتا ہے اور میں درختاں کولوں گزرنا وا تے وہ بھی جھک جاندے نے سلامیاں کردے نے پتھراں کولوں گزرنا وا پتھر بھی سلام کردے نے آپ فرماندے نے میں کوہ صغیر پہاڑی تے چلا جاندا بیٹھنا وا میرے وجود دے وچ ایک نور دی لاٹ نکلدی ہے وہ لاٹ آسماناں تک جاندی ہے آسماناں تو ہو کے واپس میرے وجود وچ آ جاندی ہے میرے وجود وچ آ جاندی ہے آپ فرماندے نے اس ویلے میں اپنا میں امین بنیا نور مصطفیٰ دا میں شکایت آیا دی سا حضرت عبداللہ فرماندے نے کہ میں شکایت آیا دی سا شکار کرنے واسطے میں جانوراں دے پیچھے دوڑنا سا جدوں میں نور مصطفیٰ دا امین نہیں سامنیا میں جانوراں دے پیچھے دوڑنا پیندا سی جدوں نور مصطفیٰ میرے کول آ گیا ایسے میں جانوراں دے پیچھے نہیں دوڑیا بلکہ جانور خود آ کے میرا دواس کر دے جانور آپ ہی آ جاتے ہیں اے عبداللہ سی آدھر تو نہ دوڑ ساڑھے پیچھے اللہ اکبر اے شان میرے نبی دی سبحان مقام میرے کمری والے محبوب یہ چیزاں یہودیاں نے اپنی کتاباں میں بھی پڑھیاں سن کہ اے آخری نبی دے ہون گیاں نشانیاں ہون گیاں اے باپ کی نشانیاں ہون گیاں میلاد دا بیان بڑا طویل ہے شارٹ کر کے میں عرض کرنا بڑیاں بڑیاں نشانیاں ہون گیاں انہوں نے خیال کیتا اگر وہ نبی آ گیا پھر سب تو بڑی بیماری یہودیاں نوں یہ سی انہوں دے ذہن وچ سی کہ آخری نبی آوے گا بنی اسرائیل وچوں ہاں جی بنی اسرائیل وچوں انہوں دا ذہن یہ سی انہوں ویکھیا وہ نبی آ رہا ہے بنی اسماعیل وچوں بنی اسماعیل وچوں آ رہا ہے یہ بڑی تکلیف سی یہودیاں نوں ہاں جی آخر انہوں نے آکھیا کہ اگر وہ نبی آ گیا ساڈا تے بیڑا گرک ہو جانا کھ نہیں جانا ساڈے تھلے ہاں جی وہ بتاں دی پوجا کر کے سنگ عالم آخر میرے نبی دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ شہید کرنے واسطے یہودیاں تیاری کر لی ملک شام دی طرفوں لشکر آیا یہودیاں دا قتل کرنے واسطے پیارے عبداللہ رضی اللہ تعالی
عنہ جسے لشکر قریب آیا حملہ آور ہونے لگا آپ شکار واسطے نکلے نے وہ لشکر حملہ آور ہونے لگا ادھروں اللہ کی طرفوں مخلوق آ گئی رب دا بھی لشکر آ گیا اس لشکر نے آ کے یہودیاں دے لشکر نو حضرت عبداللہ دے کولوں دور کر دیتا منتشر ہو گئے اپنا جناب والا انہاں دا دانا چل سکیا اللہ کریم نے حضرت عبداللہ دی حفاظت فرمائی اللہ کریم نے اپنے پیارے بندے دی نگہبانی فرمائی حفاظت فرمائی او یارو او یہودی میدان والے دا پر میرا رب اپنے بندے نو بچان والا سی واللہ یاسمک من الناس اے محبوبہ اے ظالم تہاڈا وال بھی ڈینگا نہیں کر سکتے اللہ کریم نے جتھے جتھے میرے نبی دا نور پہنچیا ہے انہاں ہستیاں نو بچا کے رکھیا ہے اگر نوح علیہ السلام دے دور کے اندر طوفان آیا ہے کیوں جی طوفان آیا ہے نوح علیہ السلام دی پشت مبارک وچ نور مصطفیٰ سی جی وجہ تو کشتی ڈوبی نہیں کشتی تردی رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیاں نے آگ میں چھٹیا ہے آگ نے جلایا نہیں کی وجہ نور مصطفیٰ پیاری ابراہیم دی پشت مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے حکم دیتا اے پیارے خلیل اپنے پتر کو ذبح کرو میری رات قربان کرو جس نے چھری چلائی چھری چلتی نہیں کی وجہ چھری نہیں چلتی کٹتی نہیں رب نے فرمایا جبریلا جنت میں جو دمبا لے جا اور میرے اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دے اسماعیل کو پیچھے کر اور دمبا ذبح ہوئے اسماعیل ذبح نہ ہوئے کی وجہ پیارے اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا پاتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے دھاؤ کرو بچایا یہودیاں دے حملے کو بچانا کی وجہ سی میرے کملی والدہ نور حضرت عبداللہ دی پیشانی میں چمکا مارتا سبحان اللہ یہ واقعہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والد گرامی حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے سن حضرت عبداللہ دیا اکرام تا دیکھ رہے سن اور پہلے بھی دیکھیا سی انہوں دیا عادتاں ہاں جی عبادتاں ریاستاں عبداللہ عابد بڑے سن زاہد بڑے سن عبادت گزار بڑے سن حسین بڑے سن ہاں جی جمیل بڑے سن حضرت وہب دیکھ کے یہ عاشق ہو گئے معلوم ہوا عاشق ادو بھی ہوتا ہے جدو کچھ لکھیا جائے جدو کچھ بولو جدو کچھ عشق سچا نصیب اے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدا اے سولی چڑھ جانا بید کھلنا نا سولی چڑھ جانا بید کھلنا سجدیے نال تاریاں دے رات سجدیے نال تاریاں دے دن سورج دے نور نال سجدہ ہوئے قسم رب دی سچے نشان آکھاں قسم رب دی سچ نشان آکھاں سارا جگ حضور نال سجدہ سبحان اللہ اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد سارا جگ حضور نال سجدہ معلوم ہوا محبت ادو ہوندی ہے جدوں کچھ ویکھیا جائے جدوں کچھ بولو سی جدوں کچھ دیکھیا جائے حضرت وہب نے دیکھیا کہ عبداللہ عابد بھی ہے
زاہد بھی ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، بلکہ پورے عرب کے اندر یہ نال کا نوجوان کوئی نہیں، عابد زاہد۔ اور پھر خیال اپنی بیٹی وال گیا، فرمایا عبداللہ جی بھی زاہد کو نہیں کہ میری بیٹی آمنہ جی بھی کوئی اور بیٹی زاہدہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ او عابد اے عابد ہے، او زاہد اے زاہد ہے، او ساجد اے ساجد ہے، او بھی حسین ہے اے بھی حسین ہے۔ او دیاں یاداں بھی اللہ، میری بیٹی آمنہ دیاں یاداں بھی اللہ، آیا آمنہ تیریاں مقدرہ تو قربان، تیریاں شانہ تو قربان، تیریاں عزتہ تو قربان، وارد با تیرا سیدہ یا آمنہ، وارد با تیرا سیدہ آمنہ، نور سارا تیرا سیدہ آمنہ۔ دل وچ ارادہ بنا لیا کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح عبداللہ نال کرتے ہیں، تھکے دے نہیں؟ ہاں جی، سبحان اللہ۔ ایک بار اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ ارادہ بن گیا کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح عبداللہ نال کر دے ہوں، کیوں جوڑ رلدا ملدا ہے، جوڑ رلدا ملدا ہے۔ کار تشریف لے آئے، اپنی بیوی نال صلاح کی، حضرت برہ یا برہ دے نال صلاح کی کہ اے برہ میرا اے ارادہ ہے، اے پروگرام ہے، دس تیری کی مرضی ہے؟ عرض کی اے وہب جی میں تو آٹی مرضی ہے، میں حاضر ہاں۔ آج کل دیا بیبیاں کی طرح بیبی نہیں تھی نا، آج کل دیا بیبیاں کی طرح وہ بیبی نہیں سی۔ آج کل دیا بیبیاں خامد کو جا رہا ہے، بیبی کو جا رہی ہے، خامد بولو تو صحیح ناراض ہو گئے ہو، خامد کو جا رہا ہے، بیبی کو جا رہی ہے، خامد کہتا ہے سدھے رستے تے جا، بیبی آتی ہے نانا تسی کون ہوتے ہو میں آخر والے ڈکن والے مسلمانوں سے غور کرتا ہوں۔ آج کل دیا بیبیاں دا کی حال ہے، ننگے منہ تے ننگے سر بازاراں دے اندر نکل دیا، گلیاں دے اندر نکل دیا، حضرت اکبر الہبادی آپ بازارے بازارے جا رہے ہیں، دیکھیا چند بیبیاں آ رہی ہیں اپنا ننگے سر تے ننگے منہ۔ اکبر الہبادی نے پوچھا اے بچیو اے عورتو تواڈے پردے کدھر گئے نے؟ انہاں نے آکھیا بابا جی ساڈے پردے لے کے مرداں دیاں اکلاں تے پے گئے نے۔ اللہ ساڈے پردے لے کے مرداں دیاں اکلاں تے پے گئے نے، کی مطلب کی وجہ؟ پہلے جڑے مرد سن نا، پہلے مومن مسلمان مرد انہاں دیاں سراں دے امامے ہوندے سن، سر کجے ہوندے سن اور باحیا ہوندے سن۔ ہاں جی، اج کل مرداں بھی اپنی پگاں لا دتیاں، جدوں اپنے سر ننگے نے تے اپنیاں بیویاں نو یا اپنیاں بچیاں نو یا اپنیاں بہناں نو کتھے جرت رہندی سمجھان دی یا کہن دی؟ جدوں اپنا آپ ہی ٹھیک نہیں تے دوجے نو اسی کیویں ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ پہلا اپنا آپ ٹھیک ہوئے گا پھر دوجے نو ٹھیک کراں۔ پہلیاں عورتاں مرد بھی باحیا سن، عورتاں بھی باحیا تے فرما بردار سن۔ اے برہ اے صلاح کی تیری مرضی؟ حضور جی میں تہاڈا ارادہ جی میں حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ والد گرامی والا پیغام بھیجیا کہ عبدالمطلب میرا اے ارادہ ہے کہ میری بیٹی آمنہ دا نکاح تواڈے بیٹے عبداللہ دے نال ہو جائے، کیا تانوں وارے وچ؟ جس نے وہ رکا یا قاصد دی زبانی وہ گل سنی، آپ مسکرائے، خوش ہوئے۔ کی وجہ سی کہ جیڑی مرضی وہب دی ہے وہی مرضی حضرت عبدالمطلب دی ہے۔ ہاں جی، ادھر سیدہ آمنہ دے والد گرامی دی صلاح ہے کہ میری بیٹی دا نکاح عبداللہ نال ہو جائے،
حضرت عبداللہ کے والد گرامی کا ارادہ ہے کہ میرے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمنہ نال ہو جائے. نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا. پھر اللہ کی قدرت نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ دے کولوں سیدہ آمنہ دے کول آ گیا. ملاد شروع ہوئے، حضور دی آمد ملاد شروع ہوئے. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے جدو نور مصطفیٰ میرے کول تشریف لے آیا، پہلا مہینہ ہویا میرے گل خواب کے اندر ایک بزرگ ہستی تشریف لے آئی. دراز کاتے لمبا کاتے میں آگے مبارک دے رہے نے. اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تو شانہ والے نبی دی ماں بن والی. آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تو رب دے محبوب دی ماں بن والی ہے. سیدہ پاک فرما دیا نے. میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ جواب آیا اے بیٹی میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. اے آمنہ میں تینوں تیرے لال دی مبارکباد دینا آیا وا. آپ فرما دیا نے دوجا مہینہ ہویا، ایک اور بزرگ تشریف لے آئے نے، انہاں بھی آگے میں مبارک دیتی ہے. اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تو اللہ دے حبیب دی ماں بن والی ہے. میں پوچھیا اے آن والے ہو، مبارکہ دین والے ہو، تسی کون ہو؟ جواب آیا میں آدم علیہ السلام دا پتر حضرت شیس علیہ السلام. حضرت شیش علیہ شیس علیہ السلام. آپ فرمانے تیجا مہینہ ہویا، پھر خواب آیا، ایک اور بزرگ تشریف لے آئے، انہوں نے مینوں مبارک دیتی. اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تو نبیاں دے نبی دی ماں بننے والی ہے. تو نبیاں دے نبی دی بولو. اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تو نبیاں دے نبی دی ماں بننے والی ہے. آپ فرماندیاں نے میں پوچھیا تسی کون ہو؟ جواب آیا میں حضرت نوح علیہ السلام. آپ فرماندیاں نے چوتھا مہینہ ہویا، ایک اور ہستی تشریف لے آئی، انہاں نے مینوں میرے لال دی مبارکباد پیش کی تھی. میں پوچھا تسی کون ہو؟ اے میں حضرت ادریس علیہ السلام. پنجواں مہینہ ہویا، ایک اور بزرگ آئے، انہاں نے مبارک پیش کی تھی. میں پوچھا تسی کون ہو؟ اے میں ہود علیہ السلام. چھواں مہینہ ہویا، ایک اور ہستی تشریف لے آئی، انہاں نے مبارک کی تھی. میں پوچھا تسی کون ہو؟ فرمایا میں تیرا جد ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر ستواں مہینہ ہویا، ایک اور بزرگ آئے، انہاں نے آگے مبارک دیا. میں پوچھا تسی کون ہو؟ اے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام. پھر آٹھواں مہینہ ہویا، ایک اور بزرگ آئے، انہاں نے آگے مبارک دیا. میں پوچھا تسی کون ہو؟ اے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. نواں مہینہ ہویا، ایک اور بزرگ آئے، انہاں نے مبارک دی. آپ فرمانیے نے میں پوچھا تسی کون ہو؟ اے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، مریم دا پتر. 9 مہینے کنے بولو 9 مہینے اللہ دے نبی آندے رہے، سبحان اللہ، پیغمبر آندے رہے، رسول آندے رہے، آگے ساڈے لجپال آقا دی آمد دی بشارت دیندے رہے، نالے مبارک دیندے رہے. اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تو اللہ دے نبی دی ماں بننے والی ہے، تو اول و آخر نبی دی ماں بننے والی ہے، تو نبیوں دے نبی دی ماں بننے والی ہے، تو آخری نبی دی ماں بننے والی ہے، تو شانہ والے محبوب دی ماں بننے والی ہے. حضرات گرامی سیدہ آمنہ فرماندیاں نے پھر وہ بیلا آ گیا، وہ مہینہ آ گیا. یارو کیسا مہینہ، کیسی شان والا مہینہ، کیسی عظمت والا مہینہ. میں اکثر کہنا نوا اس زمانے میرا کملی والا محبوب تشریف لے آیا، وہ زمانہ تمام زمانے تو افضل ہے. اچھی کہہ دو سبحان اللہ، ایک باری اور کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا جس زمانے میں نبی آیا وہ زمانہ تمام زمانے تو افضل دے آلہ ہے. جس صدی میں حضور آئے وہ صدی تمام صدیاں تو افضل. جس سال میں جائے وہ سال افضل. جس مہینے میں جائے وہ مہینہ افضل. جس ہفتے میں جائے وہ ہفتہ افضل.
سلمہ کیسا ویلا؟ فرمایا کہ انوار دیا برساتاں نے انوار دیا برساتاں نے ایک دوجی نو کہہ دیا راتاں نے پر جس رات دے تڑکے آیا نبی جس رات دے تڑکے آیا نبی اس رات دیا کیا باتاں کیسا وقت ہوئے گا یارو او ویلا اس ویلے اج بھی کوئی بندہ اٹھے بیدار ہوئے گرمی ہوئے یا سردی ہوئے فرمایا نو خوشی محسوس ہوئے گی سہانا سہانا ویلا محسوس ہوئے گا ہاں جی یہ او ویلا خاص سرکار دی آمد دا ویلا حضور دی ولادت کے بعد سعادت دا ویلا میرا کملی والا پیدا ہویا سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میرے لال نے پیدا ہوندیاں ہی سر سیدے وچ رکھے سر اچھی بولو بس ہن آخری لمحات نے سر سجدے وچ رکھیا آپ فرماندیاں نے سر سجدے وچ شہادت دی انگلی اٹھائی ہے زبان مبارک کے کچھ الفاظ بولے جا رہے ہیں مہر نبوت نو ویکھیا بلکہ معارج النبوت حضرت علامہ معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارج النبوت کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ حضور دی پھوپھی صاحبہ فرماندیاں نے کہ میں سرکار کی ولادت باسعادت وقت حاضر ہوئی میں خیال کرنیاں دیکھاں یہ پیدا ہونے والا بچہ یا بچی ہے آپ فرماندیاں جدوں میں دیکھیا یہ بچہ وہ بھی ختنہ شدہ کوئی بولو دیکھیا بچہ وہ بھی ختنہ شدہ حضرت صفیہ فرماندیاں نے میں مہر نبوت نو دیکھیا آپ فرماندیاں نے میں حضور نو سجدہ کر دیاں دیکھیا یارو سجدہ یوری کر دے جیڑا پاک ہوئے طیب ہوئے طاہر ہوئے پاکیزہ ہوئے ستھرا ہوئے پاک وضو ہوئے پاک غسل ہوئے لباس بھی پاک ہوئے جسم بھی پاک ہوئے جگہ بھی پاک ہوئے معلوم نہیں ہویا میرا کملی والا محبوب پیدا ہوندی ہیں پاک پاک غسل تے پاک وضو پیدا ہوئے نے میری سرکار اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے نے میری سرکار پیدا ہوئی ہے سید افضل سر رکھ دیتا ہے پھر لب ہل دیتے نے حضرت صفیہ فرما رہی ہیں میں دیکھیا اور کیتا لب ہل رہے نے آپ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں اے صفیہ ویکھتے صحیح اے پیدا ہونے والا اے جلوہ گری فرمان والا اے پیدا ہونے والا ایویں بچیاں دی طرح بچہ معلوم نہیں ہوندا اے سونا بھی بڑی شان والا ہے بڑی عظمت والا ہے سنتے سی اپنا کن قریب کر کے لباں دے نال اپنا کن لگا کے سنتے سی اے سونا بولی کی پیا بول رہے آپ فرماندیاں نے جب میں اپنا کن قریب کیتا لباں دے نال کن لگایا ایک آواز آ رہی ہے یا رب امتی یا رب امتی 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 دے آوازیں آ رہی حضرات گرامی میرا کملی والا محبوب دنیا تے تشریف لے آیا اپنے اپنے رواج کے مطابق اپنے اپنے علاقے دا رواج ہوتا ہے اس وقت باہروں عورتیں ہوندیاں سن بچیاں نوں لے جاندیاں سن پالدیاں سن بولدیاں سن جواب کردیاں سن آخر اس دور کے اندر اپنا کیول دائیاں آ گئیاں دائیاں بولو دائیاں آ گئیاں جنیاں بھی دائیاں آئیاں نا حضرت حلیمہ بھی ان کے نال سن آپی بھی کمزور داچی بھی کمزور ہاں جی آپی بھی کمزور سواری بھی کمزور حضرت حلیمہ دوسریاں دائیاں نے پیچھے رہ گئیاں اور نکیو اور بچیو بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھو بیٹھ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ دائیاں آ رہیاں نے مکے وچ آئیاں دائیاں، امیراں دے بچے، مالداراں دے بچے، پیسے والیاں دے بچے لے کے چلیاں گئیاں، لیکن حضور وال نہیں آ رہیاں۔ کی وجہ انہاں دے کناں وچ آواز آئی کہ اے آمینہ دا بیٹا جڑا ہے اے یتیم ہے، ایدا باپ دنیا تو چلا گیا ہے، اے تو کی لبے گا؟ او دائیاں امیراں دے بچے، مالداراں دے بچے لے کے چلیاں گئیاں، سرکار کو چھڑ گیا۔ کتاباں کے اندر یہ لکھیا ہوا ہے، لیکن جڑے عاشق لوگ نے، حضور دے تابعدار لوگ نے، انہاں لکھیا اور الحمدللہ اسی آپ کی بھی یہ کہاں گے کہ انہاں دائیاں نے کملی والے کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑیا، بلکہ کملی والے محبوب نے انہاں دائیاں کو قبول ہی نہیں کیتا۔ دائیاں نو سرکار نے قبول نہیں کیتا۔ کی وجہ؟ میرے کملی والے نو علم سی کہ جڑی پیچھے حلیمہ آ رہیاں نے انہاں دا دودھ میں پینا ہے۔ اور یارو جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب نے پیدا فرمایا، فرعون دا دور ہے، فرعون دا دور ہے، اور اپنا اعلان سی فرعون دا کہ جڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیتا جائے، ختم کر دیتا جائے، تاکہ جس نبی نے آنا ہے وہ آوے ہی نہ، بچے قتل ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی پیدا ہو گئے، آپ کی والدہ پریشان، الہام ہویا اے موسیٰ دی ماں ایک صندوق بناؤ، وہ دے موسیٰ علیہ السلام نو پاؤ، ادھوں ٹکن بند کر کے نہر دریا وچ بہا دیو، ابوں حفاظت کرنا میں اللہ دا کام ہے، حفاظت کرنا میں اللہ دا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں نے صندوق وچ رکھ دیتا، صندوق نو بند کر دیتا، وہ صندوق نہرے چلتا رہا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت کلثوم یا ام کلثوم نال چل رہی ہیں، وہ صندوق کتھے پہنچیا؟ فرعون دیا محلہ وچ جا لگا۔ حضرت آسیہ نے دیکھیا، حضرت آسیہ اللہ دی بندی سن، عابدہ سن، زاہدہ سن، نیک سن، اور یاد رکھو میرے کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت اندر میریاں 3 بیویاں ہور ہونگیاں، وہ کیڑیاں؟ فرمایا ایک حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ، حضرت آسیہ فرعون دی بیوی، اور حضرت ام کلثوم موسیٰ علیہ السلام دی مشیرہ۔ جنت اندر حضور دی زوجیت بھی ہونگیاں، حضور دیاں بیویاں ہونگیاں۔ حضرات محترم، جس پر موسیٰ علیہ السلام فرعون دیا محلہ وچ گئے، حضرت آسیہ نے دیکھیا، یا نوکرانیاں بھی نال دیکھا صندوق آ رہا ہے، صندوق پڑیا، کھولیا، وچ حسین و جمیل بچہ دار ہویا، سونی صورت والا، حسین صورت والا، اور یارو نبی ہندائی حسین، نبی ہندائی خوبصورت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے آسیہ نے دیکھیا، آسیہ دے دل میں خیال آیا ساڑھے وال اولاد کونی، نہ بیٹی نہ بیٹا نہ دھی نہ پتر، انہوں اسی پتر بنا لنیا۔ فرعون تک خبر پہنچی، حضرت آسیہ کہنیا نے اے فرعون اسی بے اولادا، اللہ دی طرف پتر آ گیا ہے، انہوں اسی پال لیا۔ آگر مسلمانوں دودھ پلان واسطے اس اللہ کے دیا یا عورتوں بلایا گیا، دودھ پلان واسطے اپنا ڈیوٹیاں لگایا، لیکن پیارے موسیٰ کسی غیر عورت دودھ نہیں پی لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ نے منظر دیکھیا، آپ فرما دیا نے میرے علم کے اندر کہ فلانی جگہ کے ایک عورت ہے، میں نے امید ہے کہ او دا دودھ بچہ پی لوے گا، انہوں بلایا جائے۔
اجازت مل گئی جاؤ بلا کے لے آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آ گئیاں پیغام پہنچیا حاضر ہو گئیاں نہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے اپنی گودی وچ لیا اللہ کا نبی سمجھ گیا کہ میں اپنی ماں کی گود وچ آ گیا میں اپنی ماں کی گودی وچ آ گیا میں اپنی اماں دا دودھ پینا ہے حضرات گرامی اگر موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوئے کہ میں کتا دودھ پینا ہے موسیٰ علیہ السلام کون نے میرے کملی والے آقا علیہ السلام دے مقتدی نے میرا نبی نبیاں دا نبی ساڈا نبی آدم صفی اللہ دا نبی میرا نبی نو نجی اللہ دا نبی میرا نبی ابراہیم خلیل اللہ دا نبی میرا نبی اسماعیل ذبیح اللہ دا نبی میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ دا نبی میرا نبی عیسیٰ روح اللہ دا نبی میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام دا نبی میرا نبی احود علیہ السلام دا نبی میرا نبی ادریس علیہ السلام دا نبی میرا نبی اسحاق علیہ السلام دا نبی میرا نبی یعقوب علیہ السلام دا نبی میرا نبی یوسف علیہ السلام دا نبی میرا نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دا نبی میرا نبی ہے میرا کملی والا اپنا سارے نبیاں دا سردار ہے یارو اگر مقتدی وچ اے طاقت ہے اور اے خبر ہے کہ میں کدہ دودھ پینا ہے کہ جڑا اس مقتدی دا امام ہے کیا انہوں خبر نہیں کہ میں کدہ دودھ پینا ہے پہلیاں دائیاں آئیاں ٹر گئیاں خالی ٹر گئیاں خالی ٹر گئیاں آہا حضور نے او دی گودی وچ جونا سی او دیاں باہوں وچ جونا سی جدے ول سرکار دی نظر دی جدے ول سرکار دی بولو نظر سی اور نالے رب نے منتخبی حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور واسطے کیتا سی ہاں جی حضرت حلیمہ سعدیہ دا انتخاب کیتا کالے واسطے رب دے محبوب نو دودھ پلان واسطے اگر پہلیاں دائیاں ڈر گئیاں آہستہ آہستہ ہولے ہولے خرامہ خرامہ حضرت حلیمہ بھی مکے وچ پہنچ گئیاں جتنے کعبے دے قریب آئیاں ویکھیا ایک بزرگ جڑے نے کعبے دا دعا دے کردے نے پوچھیا بابا جی میں آئیاں بڑی دور درازوں فلانے قبیلے جو بنی سعد میرا قبیلہ ہے میں اتھوں آئیاں اور میں بچیاں دودھ پلا دیا اے بابا جی کیا بھی مکے وچ بچہ ہوئے گا انہوں میں دودھ پلاواں جنہوں میں دودھ پلاواں حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے بیٹی تیرا نام کیے اے میرا نام حلیمہ ہے ایک تیرا قبیلہ کیڑا ہے اے بنی سعد ہے جس نے پورا نام پتا پوچھیا آپ نے نتیجہ کڑیا کہ یہ جڑی عورت میرے پوترے نو دودھ پلان واسطے بہتر رہے گی اعلیٰ رہے گی اللہ اکبر آپ نے فرمایا اے حلیمہ دیکھ میرا پوترا ہے یہ میرے ور پوترا میں اور میرا پوترا جڑے وہ تھا باپ عبداللہ دنیا کو چلا گیا میں میرا پوترا در یتیم ہے میرا پتر عبداللہ دا عبداللہ جڑے میرا پتر 25 سال دی عمر دی اندر دنیا کو پردہ کر گیا اور یارو اس باپ دا جوان پتر دنیا کو ٹر جائے او دی کی زندگی ہے او دی کی جان ہے او دی کی زندگی ہے حضرات گرامی پتر بھی ہو جڑا سارے پترا میں کیوں حسین ہے پتر بھی ہو جڑا سارے پترا میں کیوں والا ہے پتر بھی ہو جڑا سارے پترا میں کیوں حسین و جمیل آفت ظاہر ہے حضرات گرامی آخر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی حضور نبی کریم علیہ السلام نے بارے حضرت عبدالمطلب نے دسیا اے حلیمہ میرا پوترا ہے ہی آمینہ کا پتر کیا چلی جاؤ کیا کے ویکھ لے پہلا خیال آیا کہ جیڑا بچہ میں نوں لبنا ہے یتیم ہے یہ نہیں سی
پتہ در یتیم ہے، در یتیم ہے، آہا شان والا، عظمت والا، مقام والا، بلندیاں والا، عزتاں والا، عظمتاں والا۔ آخر حلیمہ سعدیہ آئیاں اپنے خامد کو اجازت لے کے آیا انہوں نے بوا کھڑکایا، پوچھا کون؟ اے میں حلیمہ آئیاں، اے آمنہ پتہ چلیا ہے کہ تیرے وال پتر ہے کہ میں دودھ پلانی ہے، بچیاں کو پالنی ہے، اجازت ہوگی تے اندر آ جاؤں؟ فرمایا آ جاؤ۔ عرض کی دی ذرا اپنا پتر تے وکھاؤ۔ آپ آرام فرما رہے سن سرکار، جس لئے چہرہ انور تو او چہرہ جدے بارے تے رب فرماندہ ہے اے ودوہا دا چہرہ ہے، اے واللیل دیاں زلفیں ہیں، ما زاغل بصر دیاں اکھاں ہیں، حسین چہرہ۔ اور اس مقام تے شاعر نے اپنا تخیل پیش کیتا، ودوہا مکھڑا واللیل زلف، ودوہا مکھڑا واللیل زلف، ما زاغدہ کاجل پایا اے ودوہا چہرہ واللیل زلف، آنکھوں ودوہا چہرہ واللیل زلف، ما زاغدہ کاجل پایا اے جی ما زاغدہ کاجل پایا اے ہو سارے رل مل کہندے نے جی، اے ہو رل مل سارے کہندے نے، واہ واہ رب نے یار سجایا اے جی، واہ واہ رب نے یار سجایا اے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دا چہرہ دیکھیا، میری قربان ہو گیا، پھر کہنا پہ گیا مکھ چند بدر شانی، مکھ چند بدر شانی، جی مکھ چند بدر شانی